خطبہ جرا انہاں 72 افراد کو ہے آپ کو ملا کے 72 کہ جڑے میدان کرب و بلا دے وچ اگلے دن شہید ہونا 9 محرم دی شام آپ دا آخری خطبہ ہے۔ انہاں خطبات دے وچوں چند الفاظ جو اللہ تعالیٰ توفیق کو سی اسا پڑھ دیں کہ امام علی مقام دے پہلے تو پورا منظر نامہ پہلے سے یزیدی فوج دے یا یزید دی حکومت دے چند لفظاں دے وچ آپ نے گویا پوری ویڈیو دکھا چھوڑی ہے جو یزید دے کس قسم دا منظر نامہ ہے پوری ریاست اور سلطنت۔ آپ فرمائیں دیں یہ آپ دا 2 محرم کو میدان کرب و بلا دے پہنچن گے آپ دا خطبہ ایسا پہلے پڑھ دیں ویسے وہ بھی خطبہ عقیدہ یا بیدت ہے وہ اگرچہ پہلے ہے لیکن اس کے بعد ہی پڑھتے اس خطبے جہاں آپ نے پوری یزیدی ریاست اور اپنے قیام دا گویا چند لفظاں دے وچ ایک ان نٹ شیل پورا منظر نامہ بیان فرمایا یزید دی یعنی سلطنت دی کیفیت کیا ہے یعنی واسطے آقا کریم علیہ السلام دے یعنی کئی غلام شہید ہوئے حضور علیہ السلام نے خود ظلم سے اور آپ نے 23 سالہ تبلیغی زندگی مکمل اور وقت خصوصاً 10 سال مدینہ میں حالت جنگ ہی گزارے مکہ دی زندگی تو ہے بھی مجبوری اور مقہوری اور مظلومی دی پوری زندگی لیکن مدینہ طیبہ پہنچ کے 82 جنگاں بیاس کی تھے 82 جنگاں جو 10 سال جڑی ہوئیں آپ سوچو نا آرام کے لئے کیتے ہو سے نونا سکون کے لئے کیتے ہو سے اطمینان کتنی دیر ہویا ہو سی انہاں خوشیاں کے لئے بنایا ہو سی انہاں بالانال کتنی دیر گزاری ہو سی 82 جنگاں 10 سال دے وچ اندازہ اور انہاں جو 28 دے وچ 27 دے وچ سب خود شریک ہوئے اتنی محنت ایسے واسطے ہیں جو کل کوئی آوے تے ہر شے دی ڈڈی وچ لیٹ کے تے پاسے تے تھی باوے اور پوری سلطنت دا نظام ہی معطل ہو جے قرآن ہی معطل ہے حضور دی حدیث ہی معطل ہے بلکہ سنت دی نہ چاہن والوں دا مذاق اڑایا وجے اور گورنر یعنی گورنر خطبہ نے نبی ہوئے پورا نہیں تقریر سناوے تے نماز فرض قضا ہو وجے اور عام لوگاں نے نہیں صحابہ دی جماعت ہے بیت اطہار سر سٹ کے بیٹھے ہوئے اور نعوذ باللہ کئی چنگے لوگوں کو مندے کر دے پہن گالی کر دے پہن نعوذ باللہ حضور کو گالی حضور نے نال محبت کروا حضرت علی کو گالی حضرت علی کے محبین کو گالی اس کیفیت کی آپ سوچو کیا حضور علیہ السلام جڑے تبلیغ فرمائی خلافت راشدہ دے وچ بہترین رنگ نال قرآن کا نظام حضور کا نظام نافذ رہا اسی واسطے جو کوئی آوے تے ہر شے کو مکا چھوڑے حضرت امام علی مقام اس واسطے سب تو ود کے درد آپ محسوس کر سکتے کیونکہ سونے نانن دے ہر محبت کے فیض کو حاصل کرنے والے حضور علیہ السلام دے قرب وچ سونے لمحات گزارنے والے آپ دے یعنی پہلی سانس کو گن کے اپنی حیات مبارکہ دے 60-68 سال تک پرورش یا تربیت ہر لحاظ نال فیضان نبوت کو فیضیاب ہوا حضرت امام علی مقام لہذا آپ فرمانے پہ اس خود وچ اما بعد قد نزل بنا ما ترون من الامر فرمایا سجنوں تو سجان دے کہ کیا کیفیت ہے وان الدنیا قد تغیرت وتنکرت دنیا بدل چکی ہے منظر تبدیل ہو گئے چنگے جانا دیاں وہ برکتاں والیاں اور قرآن تے حدیث دیاں روشنیاں والیاں زندگیاں مک گئی ہیں ایک ایسا بدماش مسلط ہو گئی ہے جتا حق دا نام چاہن والا دیاں بھی گردنی اڑا دیتی ہوئے فرمایا وادبر معروف ہوا نیکی مک چکی ہے واستمرت حتی لم یبقى منها ثوابت ان کا ثوابت لنا فرمانے کہ نیکی اتنی باقی رہ گئی ہے سلطنت اور ریاست دے باب جی میں کوئی کھانا کھا گئے تے تھان دے وچ لگ لویڑ بچی پئی ہوندی تھوڑا جی رہ نہیں میں کو سبب آدھے لگا فرمایا تھان دے وچ میں کھاون پیون کہ مشروب یا کہ تام دا کچھ حصہ بچ ونجے فرمایا پس نیکی یا کو جان بچی ہے حضور دے مثال دے کل 50 سال گزرے اور نیکیاں دا جنازہ نکل گیا کوئی نیکی کر ہی نہیں سکتی گناہوں دی ترغیب ہے گناہگاراں کے ظالم خود اور ہر قسم دے دون امری دی اجازت دے لیکن نیکی دے ہر قسم دے مواقع ختم ہو چکے وہ خصیص و عیش کر مرعى الوبیل اور فرمایا دوسری تشبیہ آپ نے لکھی فرمایا زندگی میں ویران ہو گئی ہے جی میں چٹیل میدان ہوئے ہر چیز سارے بوٹے نیکیاں والے پڑیج گئے ہوئے اور ایک جنگل ہے بیابان ہے اس کنڈیشن جیسا آ گیا دو تشبیہ آپ لکھی ہیں ایک خالی تھان دی تشبیہ میں نیکی مک گئی ہے جی تھان خالی تھی وجہ
اور کوئی بچی پئی ہے تو لگ لویڑ جی رکے بیٹھے چھوڑے مسیطاں کوئی گھر بہ کے نیکیاں کرے نہ بیٹھے بس اس کو تو اجازت ہے، لیکن کہ حکمران دے سامنے مسجد ہی جا کے نماز ہی پر وقت پڑھنے کی اجازت نہ ہوگی، یہ کیفیت ہے۔ اور ابو فرمانے الا ترون ان الحق لا يعمل به ولا وان الباطل لا يتناهى عنه، حق دا یعنی حکم نہیں دیتا ویندا، لوگوں کو نیکی دا حکم کوئی نہیں دیندا، غلط کام کو روکا نہیں ویندا، الٹا غلط کام دا حکم نہیں دیندا، نیکیاں کو روکے دیتا، الٹ روک لا يرغب المؤمن في لقاء الله۔ فرمایا ایک کیفیت ہے کہ ہر مومن اللہ کو ملنا چاہتا ہے، اس دی رضا ہے، اس دی رغبت ہے کہ میں اللہ کو پہنچ وجا، یعنی ظاہراً نیکی دے نہ مواقع رہیں اور نہ نیک لوگوں کی کوئی جھاگ بچی ہے، اتنی زمین تنگ تھی گئی ہے نیک لوگوں واسطے کہ مومن آتے وہ رب میں کو سنبھال کے لیا۔ فرمایا اللہ کو ملن کی خواہش رکھتے مومن کہ ظلم والے نظام بولتے انہاں بدماشاں کو بچ ونجا تے میں سونے رب کو موت دی صورت ہی اللہ تک پہنچ گئی۔ فرمایا وَإِنِّي لَا أَرَى الْمَوْتَ إِلَّا سَعَادَةً، اور بس اپنے بارے پہلے ہر مومن نے فرمایا کہ یہ سوچ ہے اس دی، اپنے بارے فرمایا وَإِنِّي لَا أَرَى الْمَوْتَ إِلَّا سَعَادَةً، اور میرے واسطے صرف موت ہی نیک بختی آن بچی ہے۔ اس دے بعد ظاہراً یہ ریاست دے وچ نیکی کرن دا تے رب مناون دا ان دی رضا طلب کرن دا کوئی موقع نہیں دیا۔ اور والحیات مع الظالمین الا برما، میں انہاں ظالماں دے نال دے انہاں دی اطاعت زندگی گزارن کو اپنی حقارت اور اپنے واسطے میں توہین سمجھنا کہ اس رنگ نال زندگی گزاری وجہ کی بدماشاں دی حکومت ہوئے، سچے کھبے انہاں دا حکم چلدا پیا ہوئے، اور صبح و شام قرآن و حدیث دے بے ادبیاں ہوندیاں پیاں ہون، انہاں دے خلاف احکام جاری ہوندے پیا۔ اور فرماتے ہیں الناس عبید الدنیا، انہیں کیفیت ہے حضرت امام علی مقام دے دور، فرمایا لوگ سارے دنیا دے بندے بن چکے، جو کہ پیسے یزید کو ملنے تو ہر کوئی صف در صف یزید رکھ رہا ہے، جو کہ خبر مل چکی ہے کہ 40,000 جنا جڑا تھوڑے واسطے بیعت کر چکا ہے، حضرت مسلم بن عقیل دیو سارے زیاد ابن زیاد نال کر یزید دیا فوجاں دا حصہ بن چکے، یا گھر بہ گئے یا 4,000 بندہ تیار تھی کھڑا ہے تھوڑے خلاف عملی طور پہ جنگی جاؤ واسطے۔ تو فرماتے بن کے لوگ دنیا دے غلام بن چکے، پیسہ چاہیے، اور بدین ہو لائق علی السنتہم یحطونہ ما درت معاشہم، فرمایا دین اتنا لوڑ ہے انہاں کو جتنا فائدہ دے گا، دنیا داری دا فائدہ ہے تو اتنا دین دے نعرے برے سن دے، جتنا دنیا نقصان ہی اتنا دین لو کڑ کر کے پاسے دودیاں موڑا دے سٹے دے سجڑ میں دے پہ۔ اور فرمایا محسو بالبلائے قلت تیار، فرمایا یہ لے تکلیف تے آزمائش آوے اسے لے دین آلے جانے بہت گھٹ تھی وے بہت گھٹ رہ گا۔ اور یہ عملی کیفیت ہے، کتنا ہزارہ لوگ یزید نال اور کتنا 72 لوگ حضرت امام علی مقام۔ تو فرمایا جتنا آزمائش کو دیئے اتنا بلا آزمائش کو آدھیں بلا تے آزمائش تھی گھڑی ہوئے تو قلت تیارون، اور دین دا نا چاونا لے لوگ اس سنجے کھپے ہو گئے۔ بے خود بھی جاب فرمائیں بلکہ آپ دا آخری خطبہ ٹائم شیئر کی کیفیت سوالے اٹھن باؤن کو لگا تھی نبی کے ٹائم تھوڑا 5:21 ہاں اچھا آپ دا آخری خطبہ پڑھ دیں جیرا 9 محرم دی شام آخری خطبہ یزیدیہ نے جیرے لے آپ کو آخری نعوذ باللہ چلو دوسرا خطبہ پڑھوں گا تو والی اجازت ہے۔ مقام بیدا یا مقام بیدا روحاں رنگ نالے پڑھا گئے، اس جگہ تے آپ دا جو خطبہ ہے وہ بڑا اہم ہے۔ اپنے اصحاب کو تے اصحاب حر کو، یہ حر نے حال آپ دے یعنی آپ دے نال آپ دے لشکر دے نال حالے شامل نہیں ہویا، لاحق نہیں ہویا۔ پہلے تو ظاہر حر آئے یزید کی طرفوں 1000 کا لشکر کے لیے، آپ نے یزیدیہ کو بھی خطاب فرمایا اور اپنے اصحاب موجود ہم لوگ کو خطاب فرمایا۔ اور یہ خطاب ہے کہ آپ نے پہلے اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا فرمائی، حضور علیہ السلام دی بارگاہ درود پاک پیش فرمایا، اور بعد ارشاد فرمایا ایھا الناس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رأى سلطانا جائرا، یہ شخص کے ظالم بادشاہ کو دیکھا، مستحلا لحرام اللہ ناقصا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا ظالم بادشاہ کہ جہاں اللہ تعالیٰ دیا حرام شئی کو حلال کرے دا پیوا، مطلب ہے اندھے واسطے شراب کی کوئی اہمیت رہے حرام ہے کہ حلال ہے،
اندے واسطے سارے دے سارے گناہ نعوذ باللہ جڑے محارم ہیں اللہ تعالیٰ نے حرام کیتے چیزاں کو گناہ فرمائے انہاں سارا دی کوئی حیثیت نہ ہوئے انہاں اندے واسطے مباح ہوئے اللہ تعالیٰ جڑی چیزاں کو حلال فرمایا ہوئے صلہ رحمی یا دیگر احکام ہیں انہاں کو حرام کر چھوڑے نہ کہ سن لعہد اللہ مومن ہونے ہمن دے ناتے اللہ دا وعدہ نبھاونا اور وعدہ تروڑ چھوڑے اور مخالفن نے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور دی سنت دی خلاف ورزی کرے یہ ظالم بادشاہ کو اس رنگ دیکھے اور یہ یعمل فی عباد اللہ بالاثم والعدوان اور بعد لوگوں تے ظلم کرے زیادتی کرے لوگوں دے حقوق تلف کرے بادشاہ ہو کہ جدا کم ہے لوگوں دے حقوق دی حفاظت کرنا الٹا خود مجرم بن کے اور خود ظالم بن کے خود بدمعاش بن کے لوگوں دے مال لٹے گا پیا ہوئے اور یہ شخص دیکھنے والا ہے فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول اور ایک بندہ چپ کر کے ادھر ہے وجہ سارا کم تھیندو ہے بادشاہ ہے وقت دا یہ اسلام کو نافذ کرنا ہے تو خود اسلام دا سب تو بڑا دشمن ہے اللہ تعالیٰ دے عہد کو تروڑ چھوڑے حضور دی سنت دی خلاف ورزی ہے فرمایا جی چپ کرنے والا ہے حضور فرمایا کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ فرمایا رب کائنات دا حق ہے کہ قیامت تیری این چپ جانے کو بھی ان دے نال شامل کر چھوڑے اسے بدماش دے نال جڑا پوری ریاست دے وچ ظلم دی بادشاہی قائم کرے اسے ظالم دا دین دا ٹھکانہ اللہ کو یعنی جی اودیاں سزاواں تیار ہیں اودے واسطے جہنم تیار ہے ایدے واسطے جہنم تیار ہے بعد آپ نے فرمایا الا وان هؤلاء قد لزموا طاعت الشیطان وتركوا طاعت الرحمن انہوں نے کیا کام کیتا ہے بدماشاں نے فرمایا شیطان دی اطاعت شروع کر دی تینے رحمان دی اطاعت چھوڑ دی اللہ دا آکھا منے دے اللہ دا آکھا نہیں منے دے اطاعت کو دور لگے گا اور شیطان نے پیروکار پڑا وَأَظْهَرُ الْفَسَادُ وَعَطَّلُوا الْحُدُودَ وَاسْتَعْصَرُوا بِالْفَيْلِ پر یہ چیزیں آپ نے وَحَلُّوا حرام اللہ وَحَرَّمُوا حَلَالَ انہاں دے ساری بدماشیاں گڑیاں کہ فرمایا دنیا تے فساد پہ پھیلے دیں اسا کو نال ملے دیں جو امن رہ بنے یہ نہیں دے دے کہ اصل امن تا اللہ تعالیٰ دے سونے کلام تے اللہ دے حکم تے عمل کرنا اور امن تھی سی تو سا اللہ رب العزت دے پورے سسٹم تے نظام جیرا قرآن کریم دی صورت دی اہل ایمان واسطے اللہ نے عطا فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق اسا حق دے نال کتاب اتاریے تاکہ تسا ان دے مطابق لیحکم بین الناس بما اراک اللہ تاکہ ان دے مطابق فیصلہ کیتا بنے وہ کتاب ساری معطل ہو چکی ہے ہن یزید دی مرضی نعوذ باللہ اللہ دے احکام سارا دے مقابلے دے وچ یزید دی مرضی غالب آ چکی آپ فرماندے انا احق من غیر میں سمجھنا کہ پوری ریاستی وسن والے لوگاں چوں میں حسین سب تو زیادہ ذمہ داری رکھدا کہ عملی طور تے قیام فرماواں یہ ظلم دے خلاف یہ بدماشی دے خلاف اور یہ سسٹم دے خلاف جڑا اسلام دے خلاف قائم ہو چکا یہ آپ کا خطبہ یہ آپ اصحاب خود بھی ہیں آپ اپنے اصحاب بھی ہیں اور آخری خطبہ جو آپ نے میدان کربلا دے بھی دیتا 9 محرم دی شام کہ عمر بن سعد نے آکھا کہ تسا جنگ واسطے تیار ہو گئے 9 محرم آپ نے اس کو فرمایا کہ ایک رات کی سب کو مہلت دیتی ہوئی اور یہ رات کی مہلت کیوں منگی فرمایا اسا اپنے سونے رب کو یاد کرنا چاہتے عبادت کرنا چاہتے ہیں تسبیح و تحلیل نال اپنے سونے رب کو اپنی زندگی دی آخری رات سونے رب دی بارگاہ پیش کرنا چاہتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ ذوق عبادت بھی نہیں کو کہ کل دے نیدہ پتہ ہے کہ کوئی نہیں زندہ رہنا پورے خاندان ہی چکا اور وقت بھی ذوق عبادت دینا ہے کہ پوری رات آپ نے عبادت گزاری تسبیحات گزاری تہجد پڑھتے گزاری یہ نماز نال تعلق ہی سونے رب دے نال تعلق اس واسطے حضرت امام علی مقام دی محبت دا تقاضا یہ ہے کہ انہاں محبت نال محبت کی دی وجہ جدی وجہ کول اور جدی نال وفا کرن واسطے حضرت امام علی مقام نے اتنی بڑی قربانی پیش کر انہاں محبت نال آپ کی وفا آپ نے آخری خطاب جڑا فرمایا اسی پہلے اللہ دی حمد و ثنا بیان کی تھی احمدہ علی السراء والضراء میں سونے رب دی حمد بیان کرنا دکھ دے وچ وی تے سکھ دے وچ یہ نہیں کہ دکھاں چ رب بھول ونجے یا سکھاں چ رب بھول ونجے یا دکھاں چ نا شکر ہو ونجے اس کیفیت وچ الحمدللہ پہ پڑھ دین کہ بھاویں اپنی تے اپنے پورے خاندان دی جان بھی خطرے چ بلکہ اگلے دن جڑے ہکی کعب دا شہزادہ شہید ہوندا ہے اسے بھی الحمد پڑھ کے ہکی کناش کو اپنے خیمے دے نال آپ لٹیندے رہنے اور گھناتے رہنے
الحمد اللہ تعالیٰ دی رضا دے نال راضی ہون دا وہ منصب تے وہ مقام ہے جڑا سب تو آخری درجہ ہے اللہ دی رضا نال راضی ہوئے. اور میں دن اللہم انی احمدک علی ان اکرمتنا بالنبوہ، اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرنا تیرے ہی کرم دے اتے کہ تین ساکو نبوت دے گھرانے دے بھی پیدا فرمائے، تین ساکو نبوت دی نسبت عطا فرمائیے کہ اسا تیرے سونے نبی دے کندھاں دے اتے کھیلن، آپ دی پیٹھ تے سوار ہون، آپ دی زبان مبارک چوسن اور آپ دی محبتاں دے حصول دا موقع پاتے. اور فرمائے وعلمتنا القرآن، اے اللہ تیرا فضل ہے کہ تیسا کو قرآن دا علم عطا فرمائے، قرآن دا نور عطا فرمائے. باب مدینہ تے علم دے شہزادے، آپ دے سینے مبارک کتنے انوار و تجلیات اور علم دے کتنی روشنیاں موجود ہو سکتے. وفقہتنا فی الدین، اے اللہ تیسا کو دین دی سمجھ عطا فرمائے. وجعلت لنا اسماعا وابصارا وافدتا، اے اللہ تیرا فضل ہے کہ تیسا کو یہ نہیں سماعتاں عطا فرمائیں کہ اسانیاں سماعتاں سارے کن تیرا ذکر سن کے خوش ہوندیں، ساری آنکھیں تیری اطاعت کے دیکھ کے خوش ہوندیاں، نامحرم کو تک کے خوش نہیں ہوندیاں، جب کو طے فرمایا انہوں کو دیکھ کے ساری آنکھیں خوشی محسوس کرے. وافدتاً، اور اے اللہ سارے دل تیری یاد ہی خوش ہوندیں. تیرا فضل ہے کہ اتنے مبارک کن، اتنے مبارک اکھیں تے بصارتاں، اتنے مبارک دل تے جذبے عطا فرمائنی جنہیں ہر رنگ کی تیرے کول وسنا چاہنے اور تیرا قرب حاصل کرنا چاہنے. وقت فرمائنے فجعلنا لک من الشاکرین، اے اللہ سب زندگی دے آخری لمحہ تک اپنے شکر گزار بندہ دے وچ رکھیں، اپنے شکر دی دولت تو محروم نہ فرماؤ. وقت فرمائنے اما بعد فإنی لا اعلم اصحابا اوفا ولا خیرا من اصحابی. اور چونکہ حضرت امام علی مقام دے سامنے جانثار موجود ہیں، یا اپنے اصحاب موجود ہیں، یا اپنے خاندان دے افراد اہل بیت موجود ہیں، اور آپ انہوں دے واسطے کچھ کلمات ارشاد پر فرمائے. فرمایا میں اپنے سنگتیاں تو ود کے اج تئی جتنی دنیا دے بھی تاریخ دے بھی کچھ اچھے سنگتی تے سجن گزرے ہو سن، میرے سجنہ تو ود کے کائنات تاریخ زمین دے سینے دے اتے آج تک کوئی با وفا سجن نہیں ہے جی رب نے میں کو سجن عطا فرمایا. کیونکہ نو محرم ہو گئی ہے اور جنہاں دے چلے ودے نظراں دے آپ پتہ لگے کہ کوفہ دے حالات ٹھیک نہیں، ہک ہک سجن کو آدن آپ کے تساں لگے وجو گھراں دو یزید کو میں چاہیدہ تسا نہیں میں چاہیے، تسا شہید ہو ویسو وقت بھی میں کو اس نے نہیں چھوڑنا، ایسا تسا کیوں شہید ہونے بھی تسا گھر وجو اپنے بالا دو. لیکن ہی کی غلام آدھے سونا اسا ہک واری نہیں، اگر 70 واری بھی ہتوارے نال شہید ہوں تو 71ویں واری بھی سارا فیصلہ ہی ہو سکے حسین نال کھڑا. اسا کہیں بڑے کے جنہیں ٹورے ودے سب کو پتہ ہے سوچ سمجھ کے فیصلہ کیتے. حضرت امام علی مقام دے انہاں ہستیاں دے واسطے بڑے مبارک کلمات اور انہاں واسطے بہت بڑی سعادت. اور میں نے اللہ نے جی میں کو سجن دیتن اوفا ولا خیرہ، نہیں نہ کوئی چنگے سجن تاریخ کے کو ملے، نہیں نہ تو بد کے با وفا سجن کو. بس فرمانے ولا اہل بیتی نہ برا ولا اوصل من اہل بیتی، اور جتنے رب کائنات نے میں کو رشتہ دار عطا فرمایا جنہیں نال جوان ودے اکثر 17 سالوں دے 18 دے 20 دے 21 22 سالوں دے 25 سال تک دی عمر دے تقریباً جوانوں دی اکثریت ہے جنہیں امام علی مقام دے نال اپنے خاندان دے پترین ہیں یا پتیراں دے شہزادے ہیں یا اپنے بھائی حضرت حسن دے شہزادے ہیں یا اپنے شہزادے. آپ فرمائیں اللہ تعالیٰ نے جی میں کو گھر والے میں کو رشتہ دار عطا فرمائیں، انہاں وانگو رشتہ دار زیادہ نیک رشتہ نبھاؤن والے بھلا او سالا، انہاں تو ود کے رشتہ دا احترام کرن والا رشتہ اللہ نے بھی اپنے کو عطا نہیں فرمایا. کیونکہ میرے رشتہ جڑے انہاں نال خونی رشتہ ہے انہاں دا احترام پہ کرے دیں کہ اپنی جانا تلی تے چاہ کے اپنے گھر والوں کو بیاسرہ کرنا چاہنے لیکن میرا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہتے. فجزاکم اللہ جمیعا عنی خیرہ، اللہ تعالیٰ دوسرا سارا کو میری طرف بہترین جزا عطا فرماؤ. دعا فرمائیں جناب اپنے اصحاب واسطے بھی اپنے اہل بیت واسطے. اور فرمائیں الا و انی لا ظن یومنا من ہؤلاء الاعداء غدا، میرے سجنوں میرے گھر دے افراد یاد رکھو کل دنی سر دشمنوں دے مقابلے دنی. الا و انی قد ظنت، کل سامنا ہونا ہے اور 4000 چپیر لشکر پھرا بیٹھے اس کو 72 جنے کے بچنا ہے کہ مقابلہ کرنا ہے.
لہذا میں تو سارا کو اجازت عطا فرمانا فانطلقوا جميعا فی حل، تو سارے لگے ہوئے سب کو اجازت ہے، میں اکلا راسا کیونکہ انہوں کو میں چاہیے حسین چاہیے، تو سارے شہید ہو ویسے وقت بھی میرا وارا ضرور آؤں ہے، لہذا تسا میں تو سارا کو اجازت دیتا کیرے رنگ نال لیس علیکم منی زمام، تو سارے لگے ہوئے جو کہہ دے میں کو کوئی ملامت نہ ہو سی، کوئی گلہ نہ ہو سی، ذرا جی دل چیئے نہ سی جو میرا ساتھ چھوڑ گیا، چونکہ تسا ساتھ نبھاون دی اپنے محبت کے رشتے دے سچے ثابت کرنے دی انتہا کر چھوڑی، کیونکہ نو ڈیاں کئی آپشن دیتے گئے تھوکو تسا نہیں بلے تو یقیناً تسا اپنی جان ڈلی تے جا کے ہر رنگ نال اپنی صداقت کا ثبوت دے اور تسا بن سکتے ہوئے کوئی ملامت نہ ہو۔ آز اللیل قد غشیکم، رات دا اندھیرا چھا چکے، فتخذوہ جملا، ہی کی کوٹ نہ پوجا سارے، یعنی اٹھان دے چڑے بدیاں سواریاں، ہی کی کوٹ نہ چھوڑو، ثم لیاخذ کل رجل منکم بید رجل من اہل بیت، ہر میرا جرا اصحاب اعوان و انصار میرے جانصار جو ہر شخص ایک اٹھ پہ اور ہر اٹھالا میرے خاندان دے ایک شہزادے کو بھی اپنے نال لا چھوڑے، وہ ڈوڈو بندے ہو بجے اٹھتے، میرا ایک غلام ایک کو آپ دے محبت کرنے والے جانصار اور ایک بندہ میرے خاندان دا نال لاؤ جا تاکہ وہ خیر نال اپنے وطنہ دے اپنے ٹھکانے تے پہنچ گئے۔ ثم تفرقوا فی البلاد، ورتسا لگے ونجو مختلف شہران فی سوادکم و مدائنکم، یہ شہری اپنے انہاں بستیاں چ ونجو یا کہ بھئی جاتے ونجو چلو کچھ دیر چھپ کے زندگی گزار گنو تاکہ یزیدی فوجہ دے ظلم تو بچ سکو، حتیٰ یفرج اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کشادگی اور آسانی پیدا فرما چھوڑے، وقت کے رام نال جتھا زندگی گزارنا چاہے گزار چھوڑے، جیسا فی الحال ہی کی کٹ گھن کی آپ سب بھی لگے ہو جو میں اکلا ہی تھا۔ فَإِنَّ الْقَوْمَ إِنَّمَا يَطْلُبُونَنِي، کیونکہ یزیدیاں کو صرف میں چاہیے، میری طرف حسین چاہیے ہی نہ، وَلَوْ قَدْ أَصَابُونِي لَهَوْا عَنْ طَلَبِ غَيْرِي، اور میں کو لگ دے کہ اگر میں انہاں کو مل ویسا تو میرے علاوہ والتھوا کو انہاں تلاش نہیں کرنا، تھوا کو نہیں گڑنا، میرے اصحاب کو نہیں گڑنا، میرے خاندان کو نہیں گڑنا، کیونکہ انہاں دے مقابلے جنہاں کو خطرہ میرے کولے کہ حسین کھڑے ہوئے تو پوری سلطنت انہاں دے نال تھی ویسا، یزید کی ریاست کو خطرہ سب تو ود کے میری ذات کو لے، لہذا آپ نے فرمایا تسا سارے میرا ساتھ چھوڑ وجو اور کوئی گلہ نہ ہو سی، کیونکہ میں کئی دفعہ آکھے کہ تو سری میں گئے میں کو یقین ہے تسا اپنی جان دی قیمت دیتے میرے نال محبت دا سودا کر چکے، لیکن ای آپشن دے بعد ہی حضرت حبیب بن مظاہر اٹھے، حضرت زہیر بن کین اٹھے، کئی آپ دے غلام اصحاب اٹھے تھے، ایک نے عرض کی تھی ہوئے کہ ایسا کئی باری بھی اگر آپ دے نال مر بنیوں قتل ہو بنیوں جسم دے ٹکڑے ہو بنیں اور بعد سب کو پیدا کیتا وجے دوبارہ زندہ کیتا وجے اور بعد پوچھا وجے جو ہون کے راب شر ہو سی اسال سو بعد بھی حسین دے نال شہید تھی ہونا چاہتا، اس واسطے اساں اسے محبت دے آپ دے نال تعلق دے مزے گھیرنا چاہتے ہیں، اساں کوئی دے علاوہ کوئی مزہ نہیں چاہیے، آپ دے نال ہی جان ہے، آپ دے نال ہی موت، زندگی اور موت دا سودا آپ دے نال۔ حاضر محترم حضرت امام علی مقام دے ایک خطبات جتنا پورا منظر پہلے سے دے علت و حرمت دے اصول ضابطے ختم ہو، میرے کو پہلے جی میں قبلہ مفتی صاحب بیان پہ فرمانے قبلہ فیضی صاحب اسلم فیضی صاحب کہ علت و حرمت کا زندگی دے وچ کوئی اہمیت نہ ہونا یزیدیت کہ بندہ اپنی زندگی دے کئی معاملے کنا یہ فکر ہی نہ کرے کہ پتہ نہیں یہ شے جائز ہو سی کہ ناجائز ہو سی، شریعت نے اس کو حرام آکھا ہو سی کہ حلال آکھا ہو، زندگی کرا کہ موقع تے کہ موڑ تے یہ چیز محسوس ہی نہ کرے، مسئلہ کچھ نہ ہوئی۔ حضرت امام علی مقام اسے چیز کو یزیدیت فرماتے ہیں حلوا حرام اللہ وحرموا حلالا، یعنی حلت و حرمت کے اصول ضابطے قرآن نے عطا فرمائے اور کہنے ذہنی کتنا استخفاف ہو وجے انہوں کو اتنا معمولی سمجھ گئے اللہ دے قرآن کو اللہ دے احکام کو کہ اپنی زندگی دے کہے مرحلے تے اللہ دے حکم کو جانن دی کوشش ہی نہ کرے، عمل تو پیچھے رہ گئے۔ بس اپنی زندگی اندر جیسا گنو کتنے رولے زندگی دے پے ویندے، اپنی میاں بیوی تے رولا، گوانڈیاں نال رولا، کوئی میاں موقع ایسا غصہ آوندے انسان کو اسا کیڑے رنگ نال مکیندے، پوری زندگی کچہریاں آندے ویندے پے کہ کہہ نہیں پوچھا جا کوئی قرآن و حدیث ہی کو گال آکھی ہے کہ میاں بیوی چ رولا پوے تو کہ کرے کیڑے رنگ نال مری جن۔
اور گوانڈی نال کوئی سکے بھراواں دی لڑائی ہو ویندی ہے تے سکے بھرا بھی پوری زندگی کچہریاں جاتے ویندے کھڑے ہیں کہیں ہکے بابے دے پتر کہیں اکٹھے ایک مجرم بن کے کھڑے پیا مدعی بن کے کھڑے پیا متعالے بن کے ہکے کچہری ہکے یعنی کمرے عدالت وچ موجود ہیں آپ اندازہ کرو اتنا بھی دلاں دے وچ کوئی ایک بے واسطے نرمی تے برداشت پیدا نہ ہوئی کہ اماں بابے جو سانجھن چلو ایک بے نال او گندا صحیح میں چنگا تھی وجہ چنگے تھیون واسطے چنگے بے نہیں بولنے پوندے آپ چنگا تھیونا پوندے وہ سارا جگ چنگا ہوندا میرے سامنے یہ چند دیاں پہلے دی گال ہے سارے رشتہ دار دیاں تو کالونی بنے نے تو اسی پلاٹ ہون بنے دے پیا بھئی کہہ رہے چاچے پتریر ملویر کو بیر سارے اکٹھے ہیں بھئی یہ پلاٹ فلانے دا تے وہ فلانے ایک دی آواز اٹھی ہے میں کو کہ چنگے گوانڈی نال پلاٹ دی بے چنگے گوانڈی میرا پلاٹ گندے جانا میں آکے سجونا وہ گندے ہوئے تے تو چنگا تھی ونجنا رولا مکوئے سی یہ تاڑی وہی دی ہے نا نو ہتھا نال بیٹھا اگلا ہتھ ہٹ ونجے تو تاڑی ہواج پھر کے بعد والا آواز نہیں پیدا تھی ٹکراؤ تصادم ہے نا تاڑی ٹکراؤ ہے تو سب کو ہٹ ونجو تو تیر ہواج لگا ویسی تو سا خام خواہ آگو تھی ویسو تو تیر ساری آنکھی جانا چاہیے سارے سے نہیں کر رہا ہے لہذا گندہ نال چنگا تھیمن کو یہ اوکھا کم نہیں کیونکہ قرآن نے بار بار ایمان والا کو حکم فرمائے حضرت خواجہ فرید سے فرمائے سونا نال نبھاوے ہر کوئی کوجھی نال نبھاوے اسیں آپ کو جو دنیا ساری چنگی تھی ویسی تھی آخری جانے اساں اسو چنگے تھی ہونا یعنی سارا شہر چنگا تھی ویسی فرشتے بڑھ ویسے دبات آخری جانا میں ہو سا جرا ہاں چلو چنگے تھی گئے چلو اساں بھی آج چنگے تھی اور قبرہ پہلے آوے سن تے آخری جانا آلے نہ آؤ سے چنگا بہت سارے گھر راندے پہ ہو سن سارا وعدہ ہی نہ آسی چنگے تھی ہونا اس واسطے میرا سونا سجن سکے بھران آلی چنگے نہیں تھی سکدے تو والا سکے نال چنگے تھی ہونا ویسے میاں بیوی ایک بہن آپ اندازہ کرو کتنا مقدس رشتہ ہے کتنا پیارا رشتہ ہے اللہ کا قرآن آدھے کہ رشتے کو بڑھائے سکون واسطے ایک کو رشتے جرا قرآن آکھے سکون واسطے بڑھائے کوئی رشتہ بھی ہے سکون واسطے نہیں بڑھا لے تسکونو الیہا لیسکونو الیہا میاں بیوی دے رشتے اور کتنا صحیح بہن قریب آوے ساری دنیا تو ود کے اور اس دے بعد نفرتہ اتنی انتہا کو پہنچ میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو حدیث ہے ایک حدیث آدھی ہے کہ جیری بیوی نے اپنے خامند نال اس رنگ دی زندگی گزاری ہے کہ ایو ممرات ماتن و فعلها عنها راض ایو ممرات ماتت و فعلها عنها راض کوئی عورت فوت ہوئے اور اودے فوت ہوندے لے اوندا خامند اندے کو راضی ہوئے فعلها عنها راض ایک چیز بیان فرمائیے فرمایا دخلت الجنہ فرمایا جائے اپنے خامند کو زندگی راضی رکھن دا کامیابی نال یعنی یقینی بڑا چھوڑا اسے ہکے کم کو جو تے مردے لے خامند راضی ہے فرمایا جنتی داخل ہو اندازہ کرو ایک رشتہ ہے جڑا جنت کی دی ہے اور مرد کو فرمایا خیرکم لأہلہ فرے وچ یاد رکھے سب تو چنگا جانا وہ اسی جڑا اپنے گھر والا دے نال چنگا یعنی جڑا چنگا اسی ظاہر ہے وہ جنت ہی ہے چنگا جانا تے جنت ہی وجنا ہے لہذا گویا جنت کی بشارت ہے اگر گھر والا نال چنگے ہی تے ایو تھارے واسطے جنت دی زبان میرے سونا سجا اسا عملی طور تے معاشرے وچ وستے ہوئے اگر یزید دے قریب ہوں تے ڈاڈی کم سے کم یہ سبق تے یاد کرن دلی ہے تے اپنے آپ کو یاد نواون دلی تجدید عہد دلی ہے حلت و حرمت تے یہ اصول تے ضابطے قرآن و حدیث نے جب کو وضاحت نال بیان فرمایا قرآن فرماتا ہے وقد فصل لکم اصل تفصیل نال محرمات کو بیان فرمائے ما حرم علیکم الا ما احرم علیکم محرمات کو اللہ نے تفصیل نال بیان فرمایا وکل شیء فصلناه تفصیلا اسا ہر حکم انسان کی زندگی دا اس کو تفصیل نال دسے اسا کوئی راز دے بچھارتا نہیں جو کوئی سمجھے تے کوئی نہ سمجھے یہ احکام ہر بندے مستی میں ان کی نہیں اوپر پڑھو اور اس چمک دے نہیں کوڑی اسا اپنے دل منور رکھی تو اس واسطے دین تجدید عہد دے ہیں امام علی مقام دینا خطبات کو سمجھن دے ہیں کہ آپ فرماتے پہن اگر حلت و حرمت دے انسان کی نظروں دے وچ کوئی فرق نہ رہ ونجے تو یزیدیت ہوندی ہے حسینیت نہیں ہوندی انہاں دے خلاف اٹھنا حسینیت ہے اور اللہ دے حلال کو حلال سمجھنا تے عمل کرنا اللہ دے حرام کو حرام سمجھنا تے اس کو بچنا
یہ حسینیت ہے، حسین دی محبت ہے، یہ حسین دے نانا دی محبت ہے، یہ وہ محبت ہے جی دنیا چ سرخرو کرے دی قبر تے حشر چ سرخرو۔ اللہ تعالیٰ سے سارا نہ مل پاؤں قبول فرماوے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد۔